السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ رمضان کی اسپیشل سیریز ہے. سورۃ الرحمن کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ سمجھیں گے اچھے طریقے سے اور اس کو یاد بھی کرنے کی کوشش کریں گے. میں کافی ٹائم سے سورۃ الرحمن یاد کرنا شروع کری تھی، اینڈ آئی ایم شیور کہ بہت سے لوگوں نے اس کو آلریڈی یاد کیا ہوگا، بٹ انفارچونیٹلی مجھے یہ یاد نہیں ہے. تو اس لیے آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو ٹیک دس رمضان ایز این اپرچونیٹی ٹو میمورائز دس سورہ، سو دیٹ اس کو اچھے طریقے سے بندہ نماز میں پڑھ سکے اور ویسے بھی پڑھ کے تو ثواب حاصل کر سکیں. تو چلیں شروع کرتے ہیں. انشاءاللہ پانچ آیتیں روز کریں گے اور اس کے بعد اس کو ہم باقی کے دن میں اس کو میمورائز کر لیں گے، کیونکہ جب ہم نے آیت کو سمجھا ہوتا ہے، اس کا سیکوینس یاد کیا ہوتا ہے کہ کس طرح سے بات چل رہی ہے، تو اس کو یاد رکھنا آسان رہ جاتا ہے. جیسے کہ صورت یاسین کر رہے ہیں تو الحمدللہ جیسے جیسے وہ کرے جا رہے ہیں اس کی آیتیں میں یاد کر رہی ہوں. تو جب اس کو صورت کو سمجھ لیتے ہیں ہم لوگ اور اس کا سیکوینس سمجھ آ جاتا ہے، تو پھر رٹا لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی. پھر آپ خود ہی سے انسان جو ہے نا وہ خود ہی سے یاد ہوتی جاتی ہے. تو اسی لیے سورۃ الرحمن کو میں نے سلیکٹ کیا کیونکہ میں اس کو کافی ٹائم سے یاد کرنا چاہ رہی ہوں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کوشش کو قبول فرما لیں اور ہمیں یہ صورت یاد ہو جائے اور سمجھ بھی آ جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تھوڑا سا انٹروڈکشن دیکھ لیتے ہیں. یہ صورت مکی ہے اکارڈنگ ٹو موسٹ اکاؤنٹس. سورۃ الرحمن اور سورۃ واقعہ جوڑے کی صورتیں ہیں اور ان دونوں صورتوں میں نبوت، رسالت اور وحی کا سرے سے ذکر نہیں ہے. یہ واحد صورت ہے جس میں جنوں اور انسانوں کو ایک ساتھ خطاب کیا گیا ہے. اس صورت میں آیت فبأي آلاء ربكما تكذبان صورت میں 31 مرتبہ آئی ہے اور اس صورت کی کل آیات 78 ہیں. تو منڈے تھرو فرائیڈے 5 آیات کریں گے انشاءاللہ. اوکے چلیں شروع کرتے ہیں. پہلی آیت ہے الرحمن. الرحمن کو رحمان نے. اس کے بعد آیت نمبر 2 ہے علم القرآن. رحمان نے کیا کیا؟ علم القرآن. علم القرآن، اس نے قرآن کی تعلیم دی. رحمان اللہ تعالیٰ کے کا ایک خاص نام ہے. اس کا مادہ رحم سے ہے اور یہ فولان کے وزن پر ہے. اس وزن پر جو الفاظ آتے ہیں ان کے مفہوم میں بہت زیادہ مبالغہ پایا جاتا ہے. جیسے غضبان کا مطلب ہے غصے سے بھرا ہوا، عطشان کا مطلب ہے پیاس سے مرا جا رہا، جوعان کا مطلب ہے بھوک سے جان نکلی جا رہی. اسی طرح رحمان وہ ہے جو رحمت سے بھرا ہوا ہے. اس کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے. اس کی رحمت نے مخلوق کو ڈھانپا ہوا ہے. جس طرح اللہ کے ناموں میں چوٹی کا نام رحمان ہے، اسی طرح انسان کو جو علم سکھایا گیا ہے اس میں چوٹی کا علم قرآن کا علم ہے. اللہ کی طرف سے جو ریویلڈ نالج انسان کو ملا ہے اس میں بہترین علم قرآن کا علم ہے. سو الرحمن علم القرآن. اللہ تعالیٰ نے رحمان نے قرآن کو سکھایا. اور پھر کیا کیا؟ خلق الانسان. تو دیکھیں پہلے جو ہے وہ قرآن کی تعلیم کے بارے میں ہے اور اس کے بعد انسان کی تخلیق کے بارے میں آیت ہے کہ اسی نے انسان کو بنایا. اس سلسلے میں ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق بنائی ہے. اس میں انسان بہترین مخلوق ہے. سورۃ 3 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً ہم نے انسان کو بہترین جو ہے وہ صورت میں پیدا کیا. سورۃ صاد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہ اے ابلیس تجھے اسے یعنی کہ انسان کو سجدہ کرنے کے لیے کس چیز نے روکا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا. سبحان اللہ. تو یہ انسان کی امپورٹنس ہے. خلق الانسان. اس کے بعد آگے ہے اور کیا اللہ تعالیٰ نے سکھایا اس کو؟ علمہ البیان. علمہ البیان کا مطلب ہے کہ اس کو بیان سکھایا، یعنی کہ اس کو سپیچ سکھائی، یعنی اسے بولنا سکھایا، اسے گویائی کی صلاحیت بخشی. انسان کی صلاحیتوں میں سے چوٹی کی صلاحیت ہے قوت بیان. آج میڈیکل سائنس کی تحقیق سے ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ انسان کی قوت گویائی کا تعلق اس کے دماغ کے خصوصی بناوٹ سے ہے. دماغ تو جانوروں کے پاس بھی ہے لیکن ان کے دماغ میں وہ صلاحیت نہیں پائی جاتی جو انسانی دماغ میں ہے. انسان کے دماغ میں سپیچ سینٹر ہوتا ہے جس کے 2 الگ حصے ہوتے ہیں. ایک حصہ دوسروں کی بات سمجھنے کے لیے ہوتا ہے، یعنی کہ ریسیپشن کے لیے ہوتا ہے، ریسیپٹیو اسپیچ، وائل ادر ون از دوسروں کو بات پہنچانے کے لیے ایکسپریسو اسپیچ کے لیے ہوتا ہے. تو یہ 2 سیپریٹ ایریاز ہوتے ہیں برین کے اندر جو کہ یہ بوتھ فارمز آف اسپیچ کو کنٹرول کرتے ہیں. سو یہ ایک اسپیشل ابیلٹی ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے جو باقی اور اس میں جانوروں میں نہیں ہے. سو کیا کیا باتیں ہوں گی؟ الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمہ البیان. اگلی آیت ہے الشمس والقمر بحسبان. تو اس کا ترجمہ ہے کہ سورج اور چاند الشمس والقمر ایک حساب کے ساتھ گردش کر رہے ہیں. سورج اور چاند گردش ایک قطعی اور مضبوط نظام کا حصہ ہے. ان کی گردش سے ہی دن رات بنتے ہیں اور دنوں، مہینوں اور سالوں کا حساب ممکن ہوتا ہے. سورج اور چاند کو ٹھیک ٹھیک حساب کر کے زمین سے ایک خاص فاصلے پر رکھا گیا ہے. اس فاصلے میں کمی و بیشی ایک خاص ترتیب سے ہوتی ہے، ورنہ زمین سے ان کا فاصلہ کسی حساب کے بغیر بڑھ یا گھٹ
بڑھ یا گھٹ جائے تو یہاں کسی کا جینا بھی ممکن نہ ہو جائے، یعنی کہ اگر سورج سے تھوڑا سا بھی ڈسٹنس زمین کا کم ہو جائے تو سب کچھ بوائل کر جائے، یعنی کہ ایک اسپیسیفک ڈسٹنس اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اور ہر کوئی جو بھی یہ ہیں سورج ہیں چاند ہیں وہ اپنے ہی ان کے جو آربٹس ہیں ان کے اندر وہ موو کرتے ہیں، وہ اسے اللہ کے حکم سے تجاوز نہیں کرتے، اور جب قیامت آئے گی تو تب یہ ساری چینجز ہوں گی۔ تو دیکھیں پہلی 5 آیتیں اتنی ایزی ہیں، رحمان نے علم القرآن، قرآن کا تعلیم دی، خلق الانسان، انسان کی تخلیق کی، علامہ البیان، اس کو اسپیچ دی، الشمس والقمر بحسبان، جو سورج اور چاند ہیں وہ اپنے آربٹس میں گھوم رہے ہیں۔ تو ہم اس کو بیسیکلی اگر پوائنٹس پہ لکھ لیں کہ پہلے قرآن کی تعلیم ہے، پھر تخلیق ہے، پھر ہماری اسپیچ ہے، اور اس کے بعد پھر سن اینڈ دا مون کی جو موومنٹ ہے وہ ہے، تو بہت ایزی ہو جائے گا آیتوں کو یاد کرنا۔ تو آج کا دن لگا کے تو یہ 5 آیتیں ضرور یاد کر لیں، انشاءاللہ کل اگلی 5 آیتیں کریں گے۔ فی امان اللہ۔